أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب آیتوں کا ترجمہ۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہاری زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اسلام اور کفر اور ان کے انجام کا فرق بتایا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے والے مسلمان، چاہے وہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں یا درمیانے درجے کے مسلمان ہوں کہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرتے ہوں، بہت زیادہ نفلی عبادات اگرچہ نہ کرتے ہوں، یا ایمان والے ہوں مگر نیکیوں کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہوں، یہ سب بالآخر قیامت کے دن درجہ بدرجہ جنت میں جائیں گے اور انجام کار کامیاب و کامران ہوں گے۔ ان کے برخلاف کفار جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے منکر ہیں، آخرت میں ان کا برا انجام ہوگا۔ ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جھلستے جلتے رہیں گے۔ ان کو وہاں نہ موت آئے گی اور نہ ان کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ وہ وہاں فریاد کریں گے کہ ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم وہاں جا کر خوب نیک کام کریں گے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ اللہ نے تو تم کو دنیا میں خاصی عمر دی تھی جو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی تھی، اس کے ساتھ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے پیغمبر اور ان کے وارث علماء دین بھی اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتے رہے، اچھے برے انجام سے تم کو آگاہ کرتے رہے۔ اس وقت تو تم نے کسی نصیحت پر کان نہ دھرا، لہٰذا اب اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو، تمہارا انجام یہی ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمین کے سارے اسرار اور بھیدوں سے واقف ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے سب کھلے چھپے حالات، اعمال، افعال اور ان کے دلوں میں جو خیالات، عقائد اور نیتیں پوشیدہ ہیں انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ ہر شخص کے ساتھ اس کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے اعمال و افعال اور اس کی نیتوں کے مطابق سلوک کرے گا۔ یاد رکھو، تم سے پہلے اس زمین پر اور بہت سے لوگ آباد تھے، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے اچھے برے اعمال کا گٹھر سر پر اٹھائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کی جگہ دنیا میں تم موجود ہو۔ یاد رکھو، تم بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، ایک نہ ایک دن جلد یا بدیر تم کو بھی اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف ضرور اور یقیناً جانا ہے۔ لہٰذا آنکھیں کھول کر نہایت سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تم نے غفلت والی زندگی گزاری، دنیا کے عارضی مال و متاع اور عیش و عشرت سے دھوکے میں پڑ کر اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کا انکار کیا، اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام سے منہ موڑ کر کفر و شرک اور سرکشی و نافرمانی اختیار کی، تو خوب سمجھ لو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس حماقت کا وبال اور برا انجام تم کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور تمہاری یہ سرکشی اور نافرمانی قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ پھر تم چیخ پکار کر کے فریاد کرو گے ہمیں ایک موقع دے کر دنیا میں بھیجا جائے، مگر تمہاری اس فریاد کا کوئی فائدہ اس دن نہ ہوگا۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، غفلت و سرکشی سے باز آ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تاکہ آخرت میں تم کو اللہ کی رضا، جنت
اور کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ ان آیتوں میں ہماری زندگی کے لیے سبق ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور ناپائیدار ہے۔ اس مختصر زندگی میں ایمان اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی سنوارنا، اپنے اعمال و اخلاق کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اصلاح کرنا، سنوارنا سعادت مندی اور عقل مندی کا تقاضا ہے، جس کا بہترین انعام اور خوبصورت انجام اللہ کی رضا اور ہمیشہ کی جنت کی صورت میں آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت اور انعام عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔